بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جہاں ہر زبان پر کرونا وائرس کا تذکرہ ہے، مختلف رائے زیر زبان ہیں، تو ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں، کیسے امت کے عقائد کو بگاڑ دیتے ہیں، کیسے امت کو اس قدر مایوس کر دیتے ہیں، کیسے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے بس جی اللہ ہم پر ناراض ہو گیا ہے، مسجدوں نے ہمیں دھتکار دیا ہے، اللہ کی زمین تو اس وقت رو رہی ہے، یا کعبہ اس وقت بڑا غمگین ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہاں میں آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی طرف دلانا چاہتی ہوں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ جہاں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف کھلے عام میڈیا پر بھی عوام بھی اپنی اس رائے کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ ایسی بات کو ہمارے امت کے ذہنوں میں ڈالنا یا ہمارا اپنے ذہن میں رکھنا، کیا یہ صحیح ہے یا اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ ذرا اس طرف روشنی ڈال کر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ سب باتیں، یہ تمام خیالات شیطانی منہج ہیں، اور میں نے اسے شیطانی منہج کیوں کہا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے، وَمَن تَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں اس لیے تو خودکشیاں کرتے ہیں۔ یہ کرونا وائرس، یہ تو اللہ کے لشکر میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ تو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں یا ایسی بیماریاں نازل فرماتے ہیں کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ وہ ہم سے سننا چاہتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم پہلے سے بھی اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی امت کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ احتیاطات کریں، یہ اذکار کریں۔ ہمیں یہ باتیں کیسے اپنے ذہن میں پختہ کرنی ہوں گی؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلی۔ کون تھے؟ جنتی تھے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو دیکھیے کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے اس لیے ایسا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تو کس طرح 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، کس قدر بھوک کے لوگ پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ تو کیا اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے؟ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس لیے لوگوں کو اس معاملے میں نا امید کر دینا کہ یہ مسجدیں کب بند ہوتی ہیں، یا مسجدوں نے کیسے دھتکار دیا ہے،
یا جو باتیں میں نے آپ سے کہیں کہ بیت اللہ بھی رو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے امت کو نا امید کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال تو چاہتے ہیں کہ سچی دعائیں کریں، سچی توبہ کریں، تب اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال پر ایمان لانے والا کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ بس یہ سوچ اپنے ذہن میں جگائے رکھنی ہے، یہ آیات پڑھتے رہنی ہیں۔ احادیث میں جن اذکار کا ہمیں ذکر ملتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ رکھنا ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو امید، رحمت اور یہ یقین ہے یہ ہماری امیونٹی کو بھی بڑھاتی ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کو ہر وہ چیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں۔ تو میرا آج آپ کو یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایسی باتیں پہنچ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے تو ان پر کان نہ دھریے۔ مختلف دعائیں احادیث سے وارد ہیں، ان کو اپنی ورد زباں کیجیے، اپنی زباں پر لائیے، اللہ تعالیٰ سے سچی، پکی اور خالص توبہ کیجیے۔ اپنی زندگی کو بامقصد گزاریے، اچھی امید رکھیے کہ اللہ کی رحمت غالب آنے والی ہے اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بس میرا آج کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن کو پکڑے رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اس دوران کہ تمام اذکار جو احادیث میں ہیں، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں، وہ باتیں نہیں جو لوگ ہمیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر بتا رہے ہیں، تو ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کا نزول ضرور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ